ابرے کرم نور برسا رہا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، رمضان آ گیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آج ایک بار پھر ماہ رمضان کی تیسری سحری کے وقت الحمدللہ پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انوار سحری، اللہ پاک ہمیں اس دن کی بالخصوص برکت نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان میں اللہ ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر اپنے اس پروگرام کو ہم اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ شروع کرتے ہیں، پھر آگے کا سلسلہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید کے پارہ 4 کی ابتدائی کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے آیت نمبر جو پہلی جو آیت ہے پارہ نمبر 4 کی، اس کے حوالے سے کچھ ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہو سکے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اس سے ملنے والا جو درس ہے، مدنی پھول ہے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں بھلائی سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے، اور خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اسے رضا الہی کے لیے خرچ کرنے والا اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہی ہو۔ اس آیت مبارکہ پر عمل کے سلسلے میں ہمارے اسلاف کے مختلف دلچسپ واقعات ہیں۔ آئیے ان میں سے کچھ واقعات آپ کو پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے۔ انہیں اپنے اموال میں بیروحہ نامی ایک باغ بہت پسند تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کی مجھے اپنے اموال میں بیروحہ باغ سب سے پیارا ہے، میں اسی کو رائے خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا، اور پھر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیجو، لونڈی۔ جب وہ آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آئی، لیکن پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی جو آیت ابھی تلاوت کی گئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، اور پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس باندی کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے اس آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی تلاوت کی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں غور کیا کہ کون سی نعمت مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ جب غور کیا تو میں نے اپنی باندی کو اپنے نزدیک سب سے زیادہ پیارا پایا۔ اس پر میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جس چیز کو میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیا اس کی طرف نہ لوٹوں گا تو میں اس باندی سے نکاح کر لیتا۔ اسی طرح حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ اس گھوڑے کو صدقہ فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دیا تو حضرت زید نے عرض کی میں نے اس گھوڑے کو محض اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تیرا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ اس کی قیمت صدقہ کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شکر مجھے محبوب اور مرغوب ہے، میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزیں راہ خدا میں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کی راہ میں عمدہ نفیس اور اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو یا ردی ناکارہ اور اپنی ناپسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو، تو جیسی تم چیز خرچ کرو گے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں جزا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایف جی چینل کے ناظرین آج کی جو آیت ہم نے تلاوت کی اس کا ترجمہ جو آپ کو بتایا ہے، اس پہلی آیت سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ ہمیں
اللہ پاک کی راہ میں جو سب سے زیادہ محبوب مال ہے وہ ہمیں اس کی راہ میں دینا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سب سے زیادہ محبوب چیز دیں گے، انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبجل رمضان المبارک کا بڑا ہی پیارا پروگرام سحری ٹرانسمیشن، جس کو ہم انوار سحری کے نام سے پکارتے ہیں، لے کر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہو گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ معزز گیسٹ بھی ہوں گے، انشاءاللہ سبجل ان سے کچھ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ان سحری کے لمحات کو ہم دلچسپ بنائیں۔ انشاءاللہ سبجل علم دین بھی آپ تک پہنچائیں گے، کچھ اسپیشل سیگمنٹس کر کے آپ کو انشاءاللہ سبجل سحری کا لطف اٹھانے میں ہم بالخصوص انشاءاللہ آپ کے سحری کے لطف کو دوبالا کرنے میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو آئیے، الحمدللہ ہمارا ایک سیگمنٹ تو ہو چکا ہے نور قرآن، جس میں الحمدللہ تلاوت قرآن کی گئی، تفسیر قرآن بیان کی گئی۔ اب انشاءاللہ سبجل اور مزید اس پروگرام میں کون کون سے سیگمنٹس ہوں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی ایک ٹاپک کو لے کر ڈسکشن کرتے ہیں اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ تک نالج پہنچانے کی، علم دین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ سبجل ایک بڑا ہی دلچسپ موضوع ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سبجل ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے مفتی صاحب، مفتی یحییٰ رضا صاحب ساتھ ہوتے ہیں، اور ان سے ہم سوالات کرتے ہیں، شرعی سوالات۔ آپ بھی چاہیں تو ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ جا کر اپنے سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور مفتی صاحب سے ان سوالات کے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی ہوتے ہیں، ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے، آسک دا ڈاکٹر، بٹ آج یہ سیگمنٹ نہیں ہو پائے گا کیونکہ ڈاکٹر عمران کسی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام میں آج کے اس ایپیسوڈ میں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ سبجل ہم ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے مہمانوں کی کہانی ان کی زبانی، تو انشاءاللہ آسک دا ڈاکٹر سیگمنٹ آج نہیں ہوگا، اور مہمانوں کی کہانی انشاءاللہ ہم جانیں گے انہی کی زبانی، اور انشاءاللہ سبجل کوئی ایک سنت ہم سیکھیں گے پریکٹیکلی۔ تو اس سیگمنٹ کا نام ہے پریکٹیکل سننا، اور انشاءاللہ سبجل کچھ ایکٹیویٹی بھی میں کوشش کروں گا کہ آج کے پروگرام میں شامل کروں۔ ماشاءاللہ آج جو شب ہے، آج جو تاریخ ہے 3 رمضان المبارک، اس کو نسبت حاصل ہے خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبت فرمایا کرتے ہیں۔ آپ اہل بیت سے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایسے بہت سارے اقوال ہمیں ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں، پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت سے محبت کا اظہار فرمایا۔ کہیں پر فرمایا کہ جس نے میری آل کو تکلیف پہنچائی، اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو ایسے بہت سارے ارشادات اہل بیت سے متعلق سننے ملتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ جو ہے وہ زوجہ ہیں، سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ماجدہ ہیں، اور نبیوں کے سردار، رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لاڈلی شہزادی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی سیرت سے متعلق کچھ گفتگو ہمارے گیسٹ سے ہم کریں گے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اللہ پاک نے آپ کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا، جانیں گے۔ علی بھائی کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ علی بھائی،
माशाअल्लाह आज हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शब है, सुभान अल्लाह। और ख़ास तौर पे हो सकता है कि इस्लामी बहनें भी हमें इस प्रोग्राम में देख रही होगी, सुन रही होगी। तो आज जो है वो शो ऑफ का ज़माना है। आज हर कोई चाहता है कि वो अपने जेवर दिखाए। इस्लामी बहनों में तो बहुत ज़्यादा ये मामला है, कपड़े दिखाए, नए नए स्टाइल्स, नया नया फ़ैशन आता है। और एक तरफ तो लाडली शहज़ादी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली बेटी खातून जन्नत है कि जो सादा ज़िंदगी बसर किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपकी ज़िंदगी को जब हम पढ़ते हैं किताबों के अंदर तो पता चलता है कि आपने भूख भी बर्दाश्त की, आप ख़ुद जो है वो खाना बनाया करती, खुद घर का काम किया करती, और शहज़ादी है नबियों के सरदार की। सुभान अल्लाह। तो कैसी आपकी फ़जीलत है, कैसा आपका मर्तबा है? तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि कुरान और हदीस में अहले बैत से मुतालिक कुछ बातें, जी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शान में बिलखुसूस जी अगर कुछ अहादीस आप हमारे नाज़रीन को बताएं तो बड़ी प्यारी शब है। इंशाअल्लाह ज़िक्र फ़ातिमा करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। सैयद साहब, वाकई जो आज का टॉपिक है बहुत अहम है, और आपकी जब गुफ्तगू हो रही थी तो मैं एक शेर जहन में आया कि मैं उनकी बात करूं ये कहाँ मेरी औकात। क्या बात, तर्ज में मैं सुनाएं। चलिए पढ़ देता हूँ इंशाअल्लाह। मैं उनकी बात करूं ये कहाँ मेरी औकात, मैं उनकी बात करूं ये कहाँ मेरी औकात, के शान फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं, कि शान फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह। तो आपकी शान सुभान अल्लाह वराउल वरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया। जी। अच्छा सैयद साहब, तारुफ जो होता है ना, तारुफ वो किसी की ज़ात को बताने के लिए, जैसे अभी आपने तारुफ करवाया, मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं, जी। आपने मेरा तारुफ करवाया कि ये मोहम्मद अली है, इनका ये काम है। तो तारुफ का मकसद एक ये होता है कि सुनने वाले को मेरे बारे में पता चले कि ये कौन है, इनका काम क्या है। लेकिन जिनका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं ना, उनको तारुफ की हाजत नहीं है। पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है, मोहताज तारुफ नहीं है। जी। बल्कि खुदा की कसम सच्ची बात तो ये है कि इनके तारुफ से हमारा तारुफ होता है। जी। ये भी कह सकते हैं ना कि हम जो है वो इनका जिक्र करने वालों की फहरिस्त में अपना नाम तहरीर करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इनके जिक्र से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिक्र होता है। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कितनी अजीम शान की मालिक हैं। अगर आप देखें, इनके वालिद सारे नबियों के सरदार, बेशक, सुभान अल्लाह, क्या इनके शोहर वलियों के सरदार, माशाअल्लाह, इनके साहिबजादे इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार, क्या बात, आप खुद जन्नती औरतों की सरदार, माशाअल्लाह। आपका ये अजीम मकाम, अजीम मर्तबा, ये पूरा का पूरा घराना ही बड़ा अजमत वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर भी जा बजा इस घराने का जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला एक मकाम पर इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। क्या बात, बेशक अल्लाह चाहता है कि ए नबी के घर वालों, तुमसे नापाकी को दूर फरमा दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा फरमा दे। सुभान अल्लाह। एक शायर ने कहा है ना, बड़ी प्यारी बात कही है कि जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। सुभान अल्लाह। जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, आये तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत, आये तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत। माशाअल्लाह, नबी का पूरा घराना ही अजीम है। आला हज़रत फरमाते हैं ना कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और गालिबन शायद आला ज़दी का शेर है इसी कलाम का या किसी और कलाम का। आपने
حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے ارشاد فرمایا نور بنت نور زوج نور ام نور و نور نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا. جی کہتے ہیں یا اے حضرت فاطمہ الزہرا جی آپ نور ہیں. جی نور بنت نور نور کی بیٹی, جی. یہاں نور سے مراد نبی پاک. بے شک. زوج نور نور کی زوجہ, یہاں نور سے مراد مولا علی. کیا بات. ام نور و نور نور اور نور دو نور کی ماں, جی. یہاں دو نور سے مراد امام حسن امام حسین. جی. نور مطلق کی کنیز, نور مطلق سے مراد یہاں پر اللہ, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کنیز ہیں. جی. تو اتنا عظیم آپ کا مرتبہ, اتنا عظیم آپ کا مقام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آپ کا مقام ہے کتنا عرف و اعلیٰ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, کیا بات. فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیا بات. فرمایا فمن ابغضها ابغضنی, جی. تو جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض یعنی دشمنی رکھی. اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عظیم آپ کو مقام عطا فرمایا, عظیم مرتبہ عطا فرمایا. ان کی شان ہم بیان کرتے چلے جائیں ہمارے بیان ختم ہو سکتے ہیں, لیکن خدا کی قسم ان کی شانیں بیان کرتے جائیں تو ان کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ماشاءاللہ. مفتی صاحب ماشاءاللہ, جیسا کہ علی بھائی نے بتایا کہ نور کی شہزادی اور زوجہ بھی نور کی اور ان کی اولاد بھی نور. دوسری طرف یہ بھی ہے ماشاءاللہ آپ کی شان کہ آپ کے جو شوہر ہیں سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, شیر خدا ہے سبحان اللہ, اور شہادت بھی آپ نے پائی, اور آپ کے شہزادوں نے بھی شہادت پائی, سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو یہ بھی آپ کو جو ہے مرتبہ حاصل ہے, شہیدوں کی ماں, شہیدوں کی ماں, شہید کی زوجہ. جی جی. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہے نا کہ حضور بھی اس اعتبار سے وہ ایک گناہ شہادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا. کتابوں میں وہ ایک روایت کے مطابق جی. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہے. اچھا. زہر جو دیا گیا, زہر جو دیا گیا تھا اس کے اثر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ. اچھا. جی کیا بات ماشاءاللہ. تو یہ بھی ایک مرتبہ, یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے. دوسری طرف جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری جب ہم پڑھتے ہیں, آپ کی لائف سٹائل پڑھتے ہیں, تو اس میں عبادت سے جو محبت ہے وہ دکھائی دیتا ہے. آپ ایک طرف تو جو ہے وہ گھر کی ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر, بچوں کو سنبھالنا, بچوں کا ٹیک کیئر کرنا. آج ہوتا یہ ہے نا کہ جنید بھائی کہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کاندھوں پر تو ہم عذر بتا دیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ نماز اس لیے نہیں پڑھتے, وہ بتاتے کہ کاروبار ہے. گھر کے کام کاج کی وجہ سے جو ہے وہ عورتیں نمازوں سے یا عبادتوں سے جو ہے وہ جی چراتی ہیں. تو ان کے لیے کتنی بڑی مثال ہے سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ گھر کا کام کاج بھی کرتی اور عبادت آپ کے تعلق سے, آپ کا جو ذوق عبادت, آپ کا جو شوق عبادت ہے بڑا مشہور ہے. کیا کہیں گے اس موضوع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ, سبحان اللہ. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ, جو ماشاءاللہ خود بھی عاشق رسول, عاشق اہل بیت, اور اپنے ماننے والوں کو بھی الحمدللہ اسی طرف آپ نے رغبت دلائی ہے. علی بھائی نے بھی ماشاءاللہ کئی اشعار پڑھے, جی. اور میں بھی چاہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے اشعار سے شان خاتون جنت کا آغاز کروں بیان کرنے کا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں, کیا شعر پڑھا تھا میں نے, سیدہ زاہدہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ, جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سبحان سلام. اللہ. سبحان اللہ. تو واقعی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کی راحت ہے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور آپ کے القابات میں جی دیکھیے اس شعر میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے, ایسے بھی ہم القابات بیان کرتے تو سیدہ زاہدہ, جی, طیبہ طاہرہ عابدہ, یہ مشہور القابات ہیں آپ کے الحمدللہ عز و جل. تو آپ کے القابات کی وجہ ہی یہ ہے کہ آپ دنیا سے بے رغبت, دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے بے رغبت. ایک لقب ہے آپ کا بطول. جی. تو بطول کے یہ معنی, یہ بھی آج یہاں آنے سے پہلے کچھ میں نے مطالعہ کیا تھا,
تو اس کا ایک معنی یہ لکھا ہوا ہے دنیا سے بے رغبت. آپ تھی دنیا میں لیکن دنیا سے بے رغبت رہا کرتی تھی, تو اس وجہ سے بھی آپ کا لقب بطول ہوا. لہٰذا عبادت ریاضت چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہے, جی. اتنا مبارک رشتہ. پھر وہ شہزادی, یوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں روایتوں کے مطابق ہوئی, لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ, سب سے زیادہ ہر دل عزیز, یوں کہیے سب سے زیادہ محبت جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, تو وہ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا, بچپن ہی سے آپ کی ولادت باسعادت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اظہار نبوت سے 5 سال قبل ہوئی, جی. تو لہٰذا بچپن ہی سے آغوش نبوت میں. پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں آپ نے پرورش پائی, آپ کی مشفق ماں. لہٰذا جو کچھ بچپن میں دیکھا, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, والد محترم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, تو وہی تربیت پائی. اور الحمدللہ عز و جل جیسے جیسے عمر آپ کی بڑھتی گئی, یعنی کہ جوانی کی طرف اور مزید, تو الحمدللہ عز و جل اسی طرح عبادت ریاضت اس میں آپ مزید آگے بڑھتی چلی گئی. وہ قول مشہور ہے کہ آپ رات بھر سجدہ کیا کرتی, رات بھر نماز پڑھا کرتی, اور جب صبح کا وقت ہو جاتا یعنی اذان فجر کا وقت ہو جاتا تو عرض کرتی, اے رب کریم تو نے رات کو اتنی چھوٹی بنایا, تو نے اتنی رات کو طویل کیوں نہ کیا کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کے سجدہ کر لے. یعنی رات بھر عبادت کرنے کے بعد شاید ہم اگر کچھ دیر تراویح پڑھتے تو بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب باہر نکلے, یعنی کہ دل یوں کہیے کہ خیر عبادت سے دل چرانا تو نہیں چاہیے, لیکن ہم چاہتے کہ اب ہو گیا عبادت ہماری. وہ رات بھر ماشاءاللہ نماز پڑھنے کے بعد, تلاوت کرنے کے بعد, سجدہ کرنے کے بعد اس طرح کا اظہار کرنا کہ کاش رات اور بڑی ہوتی تاکہ میں جی بھر کے سجدہ کرتی. تو ایسے کئی واقعات عبادت کی طرف. اچھا, امور خانہ داری انجام دیتے ہوئے, بچوں کی پرورش کرتے ہوئے, گھر کے کام کاج کرتے ہوئے, سے سب اس میں بہت میسیج, بہت بڑا میسیج ہے خواتین اسلام کے لیے, مطلب اسلامی بہنوں کے لیے, کہ واقعی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جو اتنی مقدس شہزادی, اتنا بڑا مقام, اور واقعی امور خانہ داری بھی خود انجام دے رہی ہے انشاءاللہ. اس موضوع پہ ہم آئیں گے جنید بھائی آپ کی طرف, امور خانہ داری انشاءاللہ اس موضوع پہ جو ہے وہ, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مفتی صاحب کے جو ہے وہ گھر کے کام کاج کو سنبھالتے ہوئے جو ہے وہ عبادت کرنا اور دیگر ذمہ داریاں, دیگر فرائض انجام دینا. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ علی شیر مدنی صاحب بھی ہیں. علی شیر مدنی صاحب ماشاءاللہ سب جو ہے وہ اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں ذکر خاتون جنت میں, تو آپ بھی ماشاءاللہ کچھ شان فاطمہ زہرا بیان فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جیسے ہمارے بڑوں نے امام اہل سنت کے اشعار سے اپنی گفتگو کو شروع کیا, میں بھی چاہتا ہوں کہ برکتاً, کیا بات, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ. یوں تو جیسے کہ ہمارے استاد صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم بات کریں تو آپ خود بھی نور ہیں, سبحان اللہ, اور آپ کے جو شہزادے ہیں وہ بھی نور ہیں. گویا کہ آپ کا پورا گھرانہ الحمدللہ یہ نور والا ہے. ایک حدیث پاک ترمذی شریف کی مجھے یاد آ گئی, وہ میں بیان کرنا چاہوں گا. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مغرب کی نماز ادا کروں. سبحان اللہ. اور عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے, میرے اور تمہارے لیے دعائے مغفرت فرمائیں. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ببرکت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مغرب کی نماز پڑھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی ادائیگی سے فارغ ہو گئے
اور تشریف لے جانے لگے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آواز سنی, فرمایا کون؟ اب اس میں ایک بات یہاں پر میں بیان کرنا چاہوں گا ناظرین کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی, فرمایا کون؟ جی ان کا جواب آنے سے پہلے ہی آپ نے فرمایا حذیفہ. کیا بات ہے, کہ آپ حذیفہ ہیں؟ سبحان اللہ. تو عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ میں ہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی, غفر اللہ لک ولی امیک, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت فرمائے. سبحان اللہ, سبحان. پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا. جی اس نے اپنے رب عز و جل سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرے اور مجھے بشارت دے کہ بِأَنَّ فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنت وَأَنَّ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ. سبحان اللہ. یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں, سبحان اور اللہ. حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. جی مفتی صاحب ماشاء اللہ ذکر خاتون جنت جاری ہیں, اور موضوع میں نے یہ چھیڑا تھا ماشاء اللہ فضائل خاتون جنت سبھی ماشاء اللہ بیان فرما رہے ہیں. ایک موضوع جو میں جنید بھائی کی طرف بڑھا کہ آج جو ہے وہ لوگ مصروفیت کا بہانہ بناتے ہیں, عبادت سے جی چھڑاتے ہیں, مگر خاتون جنت یہ بیٹی بھی ہیں, ماں بھی ہیں, بیوی بھی ہیں, گھر کا کام کاج بھی کر رہی ہیں, مگر ایسا ذوق عبادت جنید بھائی نے جو بتایا کہ رات بھر عبادت کرتے, اور رات جب ختم ہو جاتی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے یہ اللہ پاک یہ رات اتنی چھوٹی کیوں. تو ایسا زبردست جو ہے وہ آپ کا انداز عبادت, کیا فرمائیں گے آپ؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے بھی کچھ دیکھنے کی کوشش کی, جی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی, تو اس وقت بھی تلاوت قرآن فرمایا کرتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کھانا بناتی اس وقت بھی تلاوت کیا قرآن بات پاک ماشاء اللہ. کیا کرتی تھی. تو یعنی چاہے رات کا وقت ہو, رات کی تنہائی ہو, گوشہ تنہائی ہے, اور اس گوشہ تنہائی میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہیں. آپ نے سنا کہ رات رات بھر بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہیں, جی تڑپ رہی ہیں کہ مالک مولا کوئی ایک رات تو ایسی مل جائے کہ جس میں فاطمہ جی بھر کر عبادت کر لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شادی ہوئی, جی تو شادی کی شب رخصتی ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجلہ عروسی میں جب تشریف لے گئی, یعنی وہاں ان کے گھر جب گئی تو دیر تک آپس میں محبت اور شفقتوں سے کے ساتھ حضرت علی گفتگو کرتے رہے, یہ بھی گفتگو کرتے رہے. گفتگو کرتے 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 یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا آپ میرے, یعنی رونے لگی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. جی تو رونے کا سبب جب دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں, جی تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جواب دیا کہ یعنی کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں, جس کا خلاصہ یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا, سبحان اللہ, سبحان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جب بھیجا ہے تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے. تو اب اس یعنی پھر وہ ایک ماحول کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو جی کہ میرے نکاح میں ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ عرض کیا کہ میں تو بہت زیادہ آپ کے نکاح میں آنے سے خوش ہوں جی اور راضی ہوں, جی لیکن پھر اس کے بعد ایسا ماحول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا کہ دونوں عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ, یعنی یہ کتنی انوکھی بات ہے. جی
یعنی جو ہے وہ شاید ایسی کوئی مثال دیکھنے کو نہ ملے کہ شادی ہوئی ہے اور جو ہے وہ رات بھر عبادت، رات بھر عبادت کرنا اور خوف خدا والی باتیں کرنا، یعنی بڑی کمال تو کی جو ہے وہ جو جملے تھے وہ جی مجھے مل گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے اور تمام عورتوں کی سردار، جب رونے لگی تو پوچھا کہ کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ جی کہنے لگی میں کیوں کر راضی نہ ہوگی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں. میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر پوری ہو جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کے مانند ہے. اللہ، موت کی یاد. موت کی یاد. جی ایسی پہلی شب جی جو خوشی کی شب ہوتی ہے، مسرت کی شب ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو نہ جانے کون کون سے خرافات ہوتے ہیں، جی اور اس شب حضرت فاطمہ الزہرا رلا رہی. پھر اس کے بعد آج رات ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے. سبحان اللہ، اس کے بعد دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر کی عبادت کرنے لگے. سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا شان. ماشاء اللہ علی بھائی، یعنی ہر چیز جو ہے وہ دیکھیں نا، کوئی بھی پہلو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی. سبحان اللہ. اب نکاح کی اگر ہم بات کر لیں، یعنی نکاح کس کا ہو رہا ہے؟ خاتون جنت کا نکاح شیر خدا کے کیا ساتھ. بات ہے. وہ کیسا مبارک نکاح ہوگا، سبحان اللہ. سبحان کیسا مبارک نکاح کہ جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی شہزادی خاتون جنت، سبحان اللہ. اور جن کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے وہ شیر خدا. تو اس پر کچھ روشنی ڈالیں نا آپ. سبحان اللہ. یہ تو ایک ایسا عظیم پہلو ہے کہ جس کو اگر بیان کیا جاتا ہے الحمدللہ تو عاشقان رسول کے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہوتا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نبی پاک کا انتخاب ہے. جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی صاحبزادیاں ہیں، نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں. جی ان میں سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ الزہرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی، سب سے لاڈلی، سب سے پیاری بیٹی کو جس کے نکاح میں دیا وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. تو اس سے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کتنا پیارا ہے. اور پھر جب ان سے نکاح ہوا، سبحان اللہ، تو یہ نکاح ایک یہ سمجھیے کہ اس دنیا کا ایک انوکھا نکاح ہے، سبحان ایک سب سے الگ نکاح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے. اور پھر ان سے اللہ تبارک و تعالی نے جو عظیم امت کو رہنما عطا فرمائے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے نکاح کی برکت سے اللہ پاک نے عطا فرمائے. تو ان کی یہ جو زندگی ہے، نکاح والی زندگی، یقیناً بہت اہم ہے اور بہت ہی عظیم زندگی ہے. سبحان اللہ. جی جنید بھائی، کچھ یعنی جو ایک کہا بھی جاتا ہے کہ جہیز فاطمی، یہ ورڈ جو ہے نا کہا جاتا ہے، اور اس کو کہہ کر جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ عذر بھی جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، جہیز لینے کے ایکسکیوزز بھی جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ اس موضوع پہ؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہو رہا ہے حضرت مولا علی مشکل کشا کے ساتھ، اور ماشاءاللہ جو ہے وہ یعنی ایسی لاڈلی شہزادی. اور ایک اور اہم بات یہ کہ ماشاءاللہ جنید بھائی بیٹیوں والے ہیں. کتنی بیٹیاں جنید بھائی آپ کی؟ 3 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، 3 بیٹیوں والے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے مفتی صاحب کی بھی لاڈلی بیٹی ہے عافیہ، ماشاءاللہ بورڈ کا ایگزام ہے، عافیہ کا بورڈ کا ایگزام ہے. جنید بھائی کی شہزادی کا بھی جو ہے بورڈ کا ایگزام ہے، حمیرہ کا بورڈ کا ایگزام ہے. رائٹ، ماشاءاللہ. میری بھی بیٹی ہے فاطمہ. یعنی بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں. میری بھی 2 بیٹی ہے. اچھا، آپ کی بھی 2 بیٹی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی بھائی کی شادی ہو چکی ہے؟ جلد انشاءاللہ. اچھا، اللہ پاک آپ کو بیٹیاں عطا کرے آمین. ماشاءاللہ. بیٹوں کی بیٹے تو بھی عطا کرے، بیٹیاں بھی. بیٹی دونوں ملے، دونوں ملے انشاءاللہ. بٹ بیٹیاں جو ہے وہ سبحان اللہ نے اللہ کی ایسی رحمت ہے. تو جنید بھائی کیا کہیں گے آپ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا جو تذکرہ آپ نے کیا تھا، یقین جانیے کتاب میں جو ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے بڑی پیاری کتاب الحمدللہ شان خاتون جنت جی یہ شائع کی ہے.
پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ویسے تو ہر کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن الحمدللہ جب سے موضوع ملا کچھ اس کو جو ہے وہ سرسری طور پر دیکھ رہا ہوں، جی چاہ رہا ہے کہ نگاہ نہیں ہٹے. مطلب اتنے پیارے انداز میں نکاح ہی کی جو بات آپ نے کی، جی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا ہے، جی یعنی اس میں ہمارے لیے کتنی خوش آئند بات ہے، کتنی سیکھنے والی بات ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکاح کا پیغام لے کر ڈائریکٹ نہیں گئے، ٹھیک ہے. بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ترغیب دلائی اچھا. کہ اے علی، بڑے بڑے لوگ جو ہے نکاح کا پیغام دے چکے ہیں، جی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ اس معاملے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظار ہے، کیا بات. کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اشارہ ملے گا میں وہ کروں گا. اے علی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے پیغام ابھی تک نہیں بھیجا ہے تو تم پیغام بھیجو. سبحان اللہ. اچھا، حضرت صدیق اکبر غالباً دے چکے تھے. جی اچھا. اب وہ تذکرہ جی جی. تو اس لیے حضور اب اس میں مطلب جو قابل توجہ بات وہ تھی وہ جی. یہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشکبار ہو گئے. اچھا، یہ بات پہلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بات کر چکے تھے کہ شاید انہوں نے اپنی غربت کے سبب ابھی تک نکاح کا پیغام نہیں دیا ہے. تو اے عمر، ہم ایسا کریں گے کہ علی کی مدد کریں گے، اچھا. کیا ہم علی کی مدد کریں گے. کیسا آپس میں اخوت، کیسی بھائی چارگی، کیسا محبت بھرا ماحول. تو لہٰذا پہلے یہ بات کر کے پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور ان کو کہا تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی جی. کہ اے ابو بکر، آپ جانتے ہیں میری حالت. فرمایا کہ تم فکر مت کرو، ہم تمہارے معاون ہیں، سبحان تم اللہ. پیغام لے کر جاؤ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور جو منظر کشی کی گئی ہے نصیر صاحب، جی، یقین جانیے ایسا پیارا مطلب انداز سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر دربار ہوئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی، علی اندر آؤ. اور پھر اندر حاضر ہو کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ ایک کے بعد ایک آپ نے گنوائے اور پھر نکاح کا پیغام پیش کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً قبول فرمایا اور جو بشارت دی، اللہ اکبر، غیب داں نبی ہے. فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا تھا جو اب تک نہیں آیا تھا، جی. جو اب تک کبھی میرے دربار میں حاضر نہیں ہوا. وہ آیا تھا اور اس نے عرض کی، اس فرشتے نے بتایا کہ اللہ پاک نے عرش معلیٰ پر فاطمہ اور علی کا نکاح فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ماشاء اور اللہ. اے علی، اب تم مسجد میں جاؤ، خوشخبری دی. اچھا، فرمایا کہ تم دو گے کیا، تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ اکبر. مولا علی رضی اللہ عنہ عرض کرتے آقا، تین چیزیں میرے پاس جی. میں. ایک جو ہے وہ پانی بھرنے کے لیے میرے پاس میں اونٹنی ہے، ایک زیرہ ہے اور ایک تلوار ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں کے کام بتا دیے کہ یہ تم کو اس میں کام آئے گا. ہاں، زیرہ تم ایسا کرو کہ زیرہ جو ہے وہ فروخت کر دو اور اس سے کچھ چیزیں لے آؤ اور مسجد میں پہنچو، میں آ رہا ہوں. پھر اس طریقے سے نکاح کا معاملہ ہوا. ماشاء اللہ. بہت یعنی وہ اللہ اکبر، کیسا شاندار نکاح ہوگا. ہاں، کیا تقریب ہوگی. یعنی سن کر ہی ناظرین کے بھی سن کے ذہن میں باتیں آ رہی ہوگی کہ کیا شان والا نکاح ہوا ہوگا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا بلال حبشی کو فرمایا کہ اعلان کر دو. اور پھر جو خطبہ خود مولا علی رضی اللہ عنہ نے پڑھا، اور جو خطبہ بھی لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، پڑھے تو دل اور باغ باغ ہو جائے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ناظرین، بڑا مزہ آ رہا ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سن کر. انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے، بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں. آئیے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات. تو ماشاءاللہ ہمارے جو ناظرین ہیں، مجھے کل پتہ چلا کہ یوٹیوب پر بھی جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں کچھ ہمارے ناظرین نے سوالات بھیجے تھے. انشاءاللہ آج نیت ہے کہ میں یوٹیوب کے کمنٹس کو بھی ریڈ کروں اور کچھ سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا. تو آئیے جو سوالات آپ نے ہمیں آڈیو کے ذریعے سے واٹس ایپ پر سینڈ کیا ہے تو اس کو چلاتے ہیں اور مفتی صاحب سے اس کے جوابات معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ انوار سحری پروگرام دیکھا جا رہا ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ مفتی صاحب کیا یہ ایسا کر سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح ہوتی ہے لیکن تراویح سے پہلے فطر کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی. عموماً مسجدوں میں چونکہ مردوں کو
یہ حکم ہے کہ وہ نماز مسجد میں با جماعت ادا کریں، جی اور جب مسجد میں جائیں گے با جماعت ادا کریں گے جی تو اس کی ترتیب وہی ہوتی ہے کہ پہلے فرض پڑھی جاتی ہے، پھر سنتیں پڑھی جاتی ہے، پھر تراویح پڑھی جاتی ہے، پھر وتر پڑھی جاتی ہے۔ جی لیکن اگر کسی نے پہلے وتر کی نماز پڑھ لی، جیسے شروع کے دنوں میں ایسا ہوتا ہے جی کہ یاد نہیں رہتا ہے اور فرض پڑھے، سنت پڑھی، اس کے بعد فوراً وتر پڑھ دیتے ہیں، جی تو اگر کسی نے پہلے وتر پڑھ لی تو ایسا نہیں ہے کہ بعد کی تراویح ادا نہیں ہوگی یا خلاف ترتیب ہو گیا، ایسا نہیں ہے، ہو جائے بلکہ گی، نماز ہو جائے گی، کچھ گناہ نہیں ہے کچھ اور گناہ بھی نہیں ہے، کوئی معاملہ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ چلیے نیکسٹ سوال جو ہمیں ناظرین نے بھیجا ہے، پلیز اس کو چلا دیجیے۔ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں عبد الواحد عرض کر رہا ہوں تھانہ سے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا مستحق کو زکوٰۃ دینا یہ کہتے ہوئے دینا ہے کہ زکوٰۃ ہے کر کے؟ جی زکوٰۃ دیتے وقت، یعنی میں جو سمجھاؤں سوال سے جی کہ زکوٰۃ دیتے وقت مستحق زکوٰۃ کو یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ جی دیکھیے، زکوٰۃ دینے کے لیے تملیک، اس سے پہلے بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے، تملیک فقیر ضروری ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ بول کر دینا کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اگر تحفہ بول کر دیا، عیدی بول کر دیا، بچوں کے لیے ہے، باہر شریعت میں اس طرح کے کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، جی جی بہت سارے جو ہے وہ خوددار قسم کے ہوتے خوددار ہیں، قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو اگر آپ زکوٰۃ کہہ کر دیں گے تو ان کی دل آزاری ہو دل آزاری اور لینا بھی پسند نہیں کریں گے۔ جی جی تو اگر وہ مستحق، یعنی اس بات کے مستحق ہے کہ وہ زکوٰۃ لے سکیں، فقیر شرعی ہیں، جی صحیح، تو ان کو تحفہ بول کر، گفٹ بول کر، جو بھی الفاظ بولے، مناسب الفاظ بول کر، یعنی اللہ پاک دل کے حالات کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے، نیت ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ دے رہے زکوٰۃ دے رہے ہیں، دل میں نیت ہو کہ یہ زکوٰۃ ہے، مگر جو ہے وہ ظاہری طور پہ آپ زکوٰۃ کہہ کر دیں گے تو شاید جو ہے ان کی دل آزاری ہو، تو کہنا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے۔ مگر حضور ایک اور سوال آتا ہے میرے ذہن میں کہ جب ہم دعوت اسلامی انڈیا کو جب رقم دیتے ہیں، ماشاءاللہ دعوت زبردستی اسلامی، پوچھتے جی تو ہم سامنے سے پوچھتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ زکوٰۃ ہے یا نفلی عطیات ہیں، ہیں۔ اس وقت اصل میں وہ اور یہ دو مرحلوں میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں جو آپ زکوٰۃ دلواتے ہیں نا، جی وہاں جو سوال کا مقصد تھا وہ کسی ذات کے تعلق سے تھا، کسی پرسن کے تعلق سے، تو جس فرد کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہاں تملیک فقیر جو کر رہے ہیں وہ ایک ذات کو کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو آپ دعوت اسلامی کے لیے لے رہے ہیں تو دعوت اسلامی اس کو شریعت کے اعتبار سے جی جو اس کے تقاضے ہیں جی ان تقاضوں کو پورا کرے گی، ٹھیک ہے، ہے نا، جو اس کا طریقہ کار ہے۔ تو اگر نفلی صدقات ہوں گے تو نفلی صدقات کے مدات کیا کیا ہیں ٹھیک ہے، اس میں خرچ کرے گی۔ جی اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ آپ نے دی ہے تو زکوٰۃ کے خرچ کرنے کے مدات کیا کیا ہیں ٹھیک ہے، تو وہاں خرچ کرے گی۔ اچھا، تو یہ اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرنا ہوتا ہے، تو اگر کسی فرد کو دے رہے ہیں نہیں بتائیں گے تو چل جائے گا۔ یہاں بتانا یہاں ضروری بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کے مصرف ہی میں خرچ کیا جائے، صحیح، تاکہ دوسرے مصرف میں خرچ نہ کیا جا سکے، آپ کی زکوٰۃ صحیح مصرف میں خرچ ہو سکے۔ صحیح۔ مفتی صاحب ایک اور سوال ہے، رمضان چل رہا ہے اور روزے سے متعلق جو ہے وہ کچھ کوئریز آتے رہتی ہے ذہنوں میں، پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین، پوچھ نہیں پاتے۔ ایک سوال یہ ہے کہ روزہ بیماری کی وجہ سے توڑ سکتے ہیں؟ اگر کوئی بیماری ہو گئی تو روزہ رکھ لیا، بعد میں کچھ جو ہے وہ طبیعت ایسی ہو گئی کہ اب جو ہے وہ روزہ توڑنے والی کیفیت بن گئی، کیا کریں گے؟ الگ الگ سچویشن، حالات ہوتے ہیں، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جان جانے کا شدید اندیشہ ہو یا مرض کے شدت اختیار کر جانے کا، یعنی شدت اختیار کر جائے گا مرض، جان پر بن آ رہی ہے، جی تو ایسی صورت میں بعض صورتیں ہیں تو جس میں روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے۔ بھوک کی شدت ہے کہ اب جان چلی جائے گی، پیاس کی شدت ہے کہ جان چلی جائے گی، ہے نا، صحیح، اسی طریقے سے ایسی شدت ہے، کوئی تکلیف، بیماری ایسی ہو گئی جی کہ اب شوگر لیول ایک دم کم ہو گیا یا شوگر لیول بہت زیادہ بڑھ گیا، وہاں
کھانا پینا ہی ضروری ہو گیا. جی اگر ویسی صورت پیش آ گئی اور اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دینے کی اجازت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس روزے کی بعد میں قضا ہاں کرنی ہوگی. اب وہ اس کی مختلف ایک تو یہ کہ اگر روزہ عذر شرعی کی بنیاد پر توڑا جی 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 تو اس کی قضا ہوگی. صحیح. ایک روزہ رکھنا ہوگا. اگر عذر شرعی کی بنیاد پر توڑا تو ایک روزہ ایک روزہ قضا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور عذر جان بوجھ کر توڑ دیا جی یعنی جو روزہ توڑ دینے کے جیسے روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کھانا پینا اور جماع سے باز رہنا. ٹھیک ہے. تو اب کھا لیا پی لیا جان بوجھ کر یعنی غلطی سے نہیں جان بوجھ کر کھا لیا بغیر عذر کے بغیر عذر عذر شرعی کے. شرعی کے. تو اب ایسی صورت میں اس کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق 60 روزے پے در پہ رکھنا ہوں گے جی ٹھیک ہے. ہاں کفارے کے طور پر. کفارے کے طور پر. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب اس میں جیسے ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ مرض بڑھنے کے تعلق سے تو وہ خود فیصلہ کرے نہیں گا ہاں اس چیز کا یہ بہت اچھا سوال کیا ہمارے ماما صاحب نے کہ فیصلہ کون کرے گا اس کا مرض بڑھنے کا. جی کل والی بات جو ہم نے کی تھی کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر جو ہے ہم کھانسی کی اور جو ہے اتنی چھوٹی چھوٹی سی بات کنسلٹ کر لیتے ہیں. تو اب یہ اتنا بڑا مسئلہ کہ روزہ فرض عبادت اس کا خود سے ہی فیصلہ کر لینا کہ مجھے روزہ توڑنا ہے یا رکھنا ہے. حکیم حاذق کے بارے میں آیا ہے کہ حکیم حاذق ماہر کیا کہیں گے اس کو انگریزی میں ایکسپرٹ ہو ڈاکٹر حکیم جو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے نبض دیکھ کر اور وہ ساری کیفیت دیکھ کے. ایک حکیم صاحب تھے وہ دروازے کے اندر آتا تھا تو بازو والے جن کو سکھایا کرتے تھے بولتے تھے بتاؤ یہ جو آ رہا ہے اس کو کیا مرض ہے. جی جی تو وہ ایسے حکیم ہوا کرتے تھے. ایک حکیم صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا میرے استاد کے ساتھ میں گیا بریلی شریف میں. جی انہوں نے نبض پکڑی اور ایسے بول رہے تھے جیسے بس ان کے سامنے سارا وہ جیسے ہمارے سامنے یہ ٹیب رکھا ہوا ہے پورا ایم آر آئی کی رپورٹ رکھی ہے اور وہ بتا رہا. تو اب ویسے حکیم اب پائے نہیں جاتے. یہ ساری رپورٹیں اور یہ ادھر ادھر کی بنیاد پر یہ فیصلے کرتے ہیں. جی تو اب اس زمانے میں ماہر حکیم تو پائے جاتے نہیں ہیں. چند علماء کی میں نے جو تحقیقات پڑھی ہے اس زمانے کے اعتبار سے کیا کریں ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہ چند ماہر ڈاکٹر اکیلے ایک پر فیصلہ نہیں ہوگا. جی اب اس زمانے کے اس مرض کے ماہر ڈاکٹر وہ بھی ایک نہیں چند مل کر فیصلہ کریں کہ اب یہ اس کو روزہ توڑنا پڑے گا. یعنی 2-3 لوگوں سے اوپینین لیں 2-3 ڈاکٹر سے اس طرح سے. تو اس مشورہ کر کے پھر اس کے بعد مفتی سے اپنے حالات کو بیان کرے اور پھر مفتی اگر اجازت دے تو پھر وہ اس چکر میں تو حضور پورا دن گزر جائے گا روزہ ہی پورا ہو جائے گا. کرنا پڑے گا شریعت کے تقاضے تو پورے کرنا پڑے گا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. شرعی تقاضوں کے ساتھ جو ہے وہ اگر روزہ کوئی ایسی مجبوری آ گئی کوئی بیماری آ گئی تو اپنے طور پر جو ہے وہ روزہ توڑنے کا ڈیسیجن نہ لے. جیسا مفتی صاحب نے رہنمائی فرمائی کہ شرعی تقاضوں کے ساتھ ڈاکٹر سے 2-3 اوپینینس لے کر مفتی صاحب سے کنسلٹ کر کے آپ فیصلہ لے کے واقعی میں آپ کو روزہ توڑنے کی اجازت ملے گی یا نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر ہمارے ساتھ ہوتے نا تو آج کا ایک سوال تھا جو میں ڈاکٹر صاحب سے کرنے والا تھا کل کر لوں گا کہ جو ہے وہ روزے کے بعد شربت یا سافٹ ڈرنک پینا تو اس سے کیا جو ہے وہ صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو وہ تو سوال نہیں ابھی میں کر سکتا کوئی ایسے مفتی صاحب تو مجھے شرعی طور پہ جو ہے وہ اس کے بارے میں رہنمائی عطا کریں گے. بٹ جو ہے وہ ایک سوال پرسنل کوشچن آپ سبھی سے کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں روزے کے بعد کون سا شربت پسند کرتے ہیں جنید بھائی؟ ایک تو آتا ہے روز کا شربت وہ برانڈ کا نام نہیں لوں گا ورنہ انڈورسمنٹ ہو جائے گا. وہ کامن انڈیا میں بہت ملتا ہے وہ اس کی بات بس وہی شیشے والی بوتل آتی ہے. اچھا وہی پسند ہے الحمدللہ. دودھ میں ملا کر پانی میں ملا دودھ میں ملا کر. اچھا اللہ پاک کی نعمت ہے ماشاءاللہ بہت لذیذ ہوتا ہے وہی پیا جاتا ہے. اچھا اور پہلے روزے میں وہی پیا تھا. ماشاء اللہ. علی بھائی کو کیا پسند ہے؟ شربت میں ویسے دودھ کا شربت ٹھیک ہے پسند ہے. دودھ کا شربت جیسے عام طور پر محرم کے دنوں میں جو ہوتا ہے نا گھروں میں ماشاءاللہ دودھ کا شربت ایک اچھا ہوتا ہے وہ. جی ایسوں کو ایسا کھلا یقین دودھ جانیے کے زبان شربت پر یہ آتا ہے سبحان شعر، ایسوں کو ایسی ایسوں کو نعمت کھلا دودھ کے شربت کھلا ایسوں کو ایسی جیسا تم پہ کروڑوں درود. اچھا وہ کیونکہ آج ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں تو تھوڑے سیگمنٹ آگے پیچھے ہو گئے تو پرسنل سوالات بھی جو مجھے کرنے تھے جو آپ کی کہانیاں جو سننی تھی آپ کی زبانی تو وہ بھی سنی لیتے ہیں. آپ کا تعلق ناگپور سے ہے تو ممبئی میں آپ اتنے عرصے سے ہیں ماشاءاللہ
تو ممبئی میں رمضان کا جو انداز ہے اور ناگپور میں جو رمضان کا انداز ہے، اس میں کیا آپ نے جو ہے وہ چینجز دیکھی ہیں؟ افطار میں کچھ کھانے کے معاملات ڈیفرنٹ ہیں ممبئی اور ناگپور میں، افطاری سحری کیا یعنی ڈفرینس کیا ہے دونوں میں؟ دیکھیے ہر جگہ میں نے اور بھی جگہ سحری اور افطاری کا لطف اٹھایا ہے، جی ماشاء اللہ، اور ہر جگہ ایک الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. بامبے کا ایک الگ ہی رنگ ہے، اچھا، شاید یہ رنگ بہت کم جگہوں پر کیا بات ہے. ملے. صحیح. بامبے کا رمضان جو ہے وہ بہت زیادہ، یعنی یہاں پر ذوق عبادت میں نے جو محسوس کیا ٹھیک ہے، وہ دوسری جگہوں کی بنسبت کافی زیادہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. جی دوسری جگہ بھی یہ انکار نہیں ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں مسجدیں جتنی بھری ہوئی یہاں ملے گی، جی اس وقت بھی آپ مسجدوں میں چلے جائیں تو 10-20 لوگ تہجد پڑھتے ہوئے آپ کو ملے گا. تو جو ذوق عبادت یہاں جو قرآن پڑھنے کا معاملہ ہے ماشاء اللہ، وہ جو یہاں ملتا ہے وہ دوسری جگہ کم ملتا ہے. ماشاء اور اللہ، کھانے پینے کی چیزیں جہاں تک کہ جی. جو انواع و اقسام کی نعمتیں یہاں میسر ہیں، یعنی ہر طریقے سے جو ہے بامبے کا رمضان جو ہے وہ لیکن یہ کہ ڈفرینٹ ہے. اور لیکن مختلف جگہ جیسے آندھرا پردیش میں آپ چلے جائیے جی تو وہاں پر ایک لکوڈ ٹائپ کا ہوتا ہے، وہ میں نام اس کا بھول رہا ہوں، لیکن بڑا لذیذ ہوا کرتا ہے، وہ گوشت وغیرہ اور چند چیزوں سے ملا کر وہ بناتا ہے، شربت نما ہوتا ہے. جی، اور اس کو لوگ یعنی افطار میں وہ پیتے ہیں، اچھا، بہت لذیذ ہوتا ہے. سوپ بول سکتے ہیں، سوپ ٹائپ کا ہوتا ہے، سوپ نہیں ہوتا ہے وہ، اس کو میں نام ذہن آپ سے نے بھی نکل ٹیسٹ کیا ہے اسے؟ گوشت کا اس طرح سے آپ بتا، اس طرح کا تو میں ذرات ٹیسٹ کیا یعنی کچھ ڈالتے، بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے مطلب، ٹائپ کا ہی ہوتا اور وہ کچھ دالیں بھی ہوتی ہے، کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، دال ہمارے یہاں جو دال بنتی ہے اس ٹائپ کا وہ ہوتا ہے، لیکن اس کھچڑا کا ٹائپ ہوتا ہے، کھچڑا نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. ہاں. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے ان سے بھی سوال کیا شربت کا اور اس کا، جی 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 لیکن میں ایک چیز وہ بتا دوں کہ حدیث پاک میں جی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم اسودین سے جی افطار فرمایا کرتے تھے. جی، اسودین، اسودین سے جی. افطار کرتے تھے، دو کالی چیزوں سے، سیاہ چیزوں دو سیاہ چیزوں سے افطار فرماتے تھے. تو دو سیاہ چیز، ایک تو کھجور ہو گئی، ٹھیک ہے. دوسرا پانی. اچھا، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایک یعنی اگر میسر ہے کسی کو تو کھجور کھا لے، ٹھیک ہے. ایک گھوٹ، دو گھوٹ، تین گھوٹ پانی پی لے، ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد افطار کی دعا پڑھ لیں، جی، اس کے بعد پھر شربت پیے جو پینا ہے پیے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. چلے بھائی ماشاء اللہ، سنت طریقہ بھی افطار کا پتہ چل گیا. علی بھائی جے پور سے آپ کا تعلق ہے، تو جے پور کی افطاری کا انداز کیا کھاتے ہیں وہاں پہ؟ بامبے میں آپ کو کیا ڈفرینس دیکھنے کو ملا؟ صحیح صاحب، ویسے دیکھا جائے تو الحمدللہ کہیں کم کہیں زیادہ، لیکن ماہ رمضان جو ہے جہاں بھی جس شہر میں بھی ہو تو الحمدللہ ایک الگ سما ہوتا ہے. یعنی عام دنوں کے مقابلے میں ماہ رمضان میں آپ دیکھیں تو لوگوں کے سروں پر ٹوپیاں، لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو نماز کے وقت ایک مسجد کی طرف ایک لوگوں کا جانا، یہ ہر جگہ پر ہی ہے الحمدللہ. یہ ماہ رمضان کی برکت ہے کہ ماہ رمضان آتا ہے نا، یعنی وہ ہم کہاں کرتے ہیں نا کہ 11 مہینے ہمارے علماء، ہمارے مبلغین جو ہے عوام کو بلاتے ہیں کہ آؤ مسجد کی طرف، نماز کے لیے آؤ، تلاوت قرآن کی طرف آؤ، لیکن لوگ اتنی تقریر کرنے کے باوجود، اتنے بیانات کرنے کے باوجود نہیں آتے. ماہ رمضان کا چاند کیا نظر آتا ہے، چاند نظر آتے ہی لوگ بنا کسی کے بلائے مسجد کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یوں تو الحمدللہ ہر جگہ ہی یہ سلسلہ ہے، لیکن یہ کہ ممبئی کا جو ماحول ہے اور جے پور کا ماحول ہے بہت مختلف ہے. یقین مانیے یہاں پر آ کر جب میں نے دیکھا، اور بالخصوص یہ جو روڈ ہے ہمارا، جب باہر نکلتے ہیں محمد علی فیضان روڈ سے، آپ محمد کے علی نام روڈ، سے ہے. جی جی، تو جب یہاں نکلتے ہیں نا عصر کے بعد، جی، یقین مانیے بہت تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ مطلب ایسا بھی رمضان منایا جاتا ہے. یعنی وہاں بھی انواع اقسام کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس انداز سے جو ایک سلسلہ ہوتا ہے، ایک سمجھیے کہ بالکل جو نا منظم انداز سے ہر چیز ملتی ہے. ہمارے سسٹم ایسا نہیں ہے، ملتی ہے لیکن اس انداز سے نہیں. اچھا ماشاء اللہ. جنید بھائی بورن اینڈ براٹ ان ممبئی اونلی، ماشاء اللہ. ممبئی میں ہی پیدا ہوئے جنید بھائی آپ، ماشاء اللہ. اور ممبئی میں ماشاء اللہ آپ کی ہم اتنے عرصے سے، سالوں سے زیارت کر رہے ہیں. تو ممبئی کے علاوہ مدینے کی بات تو کچھ اور ہے. ہندوستان، ہاں، اس کی سحری اور افطار کے معاملات ماشاء اللہ اللہ جل نصیب فرمائے. تو بٹ ہم ہندوستان کی اگر بات کریں تو ممبئی کے علاوہ آپ کو کہاں کا رمضان جو ہے وہ
بڑا انوکھا لگا. اور وہاں اگر آپ رمضان، کیونکہ آپ جو ہے وہ بزنس کے لیے ٹریول کرتے رہتے ہیں، تو آپ کو کہاں جو ہے وہ ممبئی کے علاوہ جو ہے، اگر ممبئی، اگر آپ کو پسند ہے ممبئی تو ممبئی فرسٹ، سیکنڈ نمبر پہ کہاں کا رمضان آپ کو زیادہ پسند آیا؟ ویسے رمضان شریف میں باہر جانا کم ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے. رمضان شریف میں ویسے سال بھر تو عموماً میرا جانا جی رہتا ہے مختلف شہروں میں، لیکن رمضان میں بہت کم. اور جہاں گئے تو وہاں پہ تجربات ایسے نہیں کہ بیان کیے جا سکے. یعنی جو حالات تھے وہ، یعنی ممبئی کی کا رمضان جو ہے وہ ہمیشہ یعنی میں مس کرتے ہیں، کاروباری کہیں بھی اعتبار رہے سے مس گیا کرتے تھا تو وہ مطلب مسجدوں میں وہ چیز بھی نہیں تھی کہ نام لینا جی. مناسب نہیں ہے، شہر والوں کی دل آزاری جی شاید ہو جائے گی. جی. تو بہرحال لیکن بمبئی کا رمضان واقعی مطلب یہاں کا ہوتا ہے، اور ماشاء برکتیں تو ہر طرف ہے الحمدللہ، کچھ نہ کچھ رونقیں جو ہے وہ نظر آتی ہے ماشاء جی. اللہ. ماشاء اللہ. چلیے ماشاء اللہ مفتی صاحب، ابھی ہم سیدتنا خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. تو صاحب میں چاہوں گا کہ وہ نکاح کے ساتھ ساتھ اگر جہیز کنیکٹ تھا، ہاں، اب میری طرف آئے بھی تھے تو اس میں بڑی مطلب منظوم یہ مفتی انشاءاللہ احمد یار خان نے میں آپ کی طرف آؤں گا. جی. ایک شرعی مسئلہ جو ہے وہ مجھے معلوم کرنا تھا مفتی صاحب سے اسی سے متعلق، جی. کہ جہیز فاطمی کیا ہوتا ہے، جو عام طور پہ جو ہے وہ یہ جہیز فاطمی تو انشاءاللہ جنید بھائی بتائیں گے آپ کو. ہاں، بٹ جو ہے وہ یہ ہاں، کہہ لیکن کر، یہ بہت پیارا سوال ہے، جی، ذہن میں یہ رکھیں. کہہ کر جہیز فاطمی کہہ کر جو ہے وہ بہت زیادہ جہیز کی ڈیمانڈ کرنا، کہ جہیز لینا دینا، یہ کہنا کہ جو ہے وہ یہ تو سنت طریقہ ہے، یہ تو ثابت طریقہ ہے، اور جو ہے وہ بڑی بڑی ڈیمانڈز جو ہے وہ رکھ لینا، اس کے بارے میں آپ میرے خیال میں اس کا جواب جو ہے نا اس کے اندر موجود ہے، تفصیل کے ساتھ موجود ہے. بہرحال یہ ڈیمانڈ کرنا از روئے شرع جائز نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے. اور اس کو اس طرح کا حوالہ دینا یہ یعنی اپنی ذات کے فائدے کے لیے جو چیز وہاں منطبق نہیں ہوتی، جو چیز یعنی وہ اس کا تعلق نہیں ہے اس سے، اور اس کو زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہاں جو جہیز تھا اور یہ جو جہیز مانگا جاتا ہے وہاں کیا تھا، جی، وہ ذرا بیان کر دیں جنید بھائی، تو پھر انشاءاللہ گفتگو ہو جائے گی. کیا جہیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی کے لیے پیش کیا، وہ جہیز کیسا جہیز تھا؟ اور آج کل جو جہیز کا جو روٹین چل پڑا ہے، تو پہلے تو آپ بتائیں کہ جو ہے وہ جہیز، وہ مبارک جہیز کیسا تھا؟ مبارک جہیز، پہلے تو وہ جہیز آیا کیسے. ٹھیک ہے. سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس 3 چیزیں عرض کیا، پھر بات ہماری آگے بڑھ گئی جی. تھی. تو جو زیرہ تھی سرکار نے فرمایا اس کو فروخت کرو اور جو رقم آئے وہ لے آؤ، باقی 2 چیزیں تم اپنے پاس ہی رکھو. وہ زیرہ لے کر گئے، 2 مقدس خلفاء کا ذکر ہو گیا تھا، تیسرے باقی تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ سبحان عنہ. اللہ، سبحان اللہ. 400 درہم میں وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زیرہ خرید لی. سبحان اللہ. کیا زیرہ لی اور 400 درہم مولا کائنات کو پیش کر دیے. کیا بات. جب دونوں کا قبضہ ہو گیا، جی. مولا علی کا جو ہے وہ 400 درہم پر قبضہ ہو گیا، عثمان غنی کا جو ہے زیرہ پر قبضہ ہو گیا. دیکھیے کیسی اخوت آپس میں، بھائی چارگی دیکھیے کیسی. خود عثمان غنی فرماتے، اے علی کیا ایسا نہیں لگتا جی. کہ اس وقت تم اس کے زیادہ حقدار ہو، سبحان تو لہٰذا تم ایسا کرو کہ درہم بھی اپنے پاس رکھو اور یہ زیرہ بھی میری طرف سے قبول کرو. سبحان اللہ، سبحان زیرہ بھی دے دی. کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، دونوں چیزیں لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اس حسن سلوک کا ذکر کیا کہ آقا میں عثمان غنی کے پاس گیا تھا، ایسا ایسا انہوں نے کیا. سرکار نے دعائے خیر فرمائی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے سرکار نے وہ جو 400 دراہم تھے اس میں سے مٹھی پر دراہم لیے اور فرمایا جاؤ فاطمہ کے لیے یہ چیزیں لے کر آؤ. کچھ چیزیں بیان کی عرض کرتا ہوں آگے. اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو ساتھ میں کیا کہ ابو بکر کے ساتھ جاؤ اور یہ جو چیزیں خریدیں گے یہ اٹھانے میں ان کی مدد کرو. اب وہ کیا چیزیں تھی، اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر فرماتے کہ جب میں نے وہ دیکھا، مٹھی بھر درہم 63 درہم تھے، 63 درہم تھے، اور اس میں جو چیزیں لی اس کو میں منظوم انداز میں، جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں اشعار میں اس کو بیان کیا ہے. لکھتے ہیں، فاطمہ زہرا کا جس دن عقد تھا، سن لو ان کے ساتھ کیا کیا نقد تھا. ایک چادر 17 پیوند کی مصطفیٰ نے
अपनी दुख्तर को जो दी, एक तोशक जिसका चमड़े का गिलाफ, तोशक कहते हैं रुईदार बिस्तर को, गद्दा, जी गद्दा, जजाकल्ला, एक तोशक यानी गद्दा जिसका चमड़े का गिलाफ, एक तकिया, एक ऐसा ही लिहाफ जिसके अंदर ऊन न रेशम रुई, जी न ऊन न रेशम न रुई, बल्कि इसमें छाल खुरमे की भरी, अल्लाह अल्लाह, यानी खजूर की छाल, जी एक चक्की पीसने के वास्ते, इस एक मशकीज़ा था पानी के लिए, एक लकड़ी का प्याला साथ में, नुकरई कंगन की जोड़ी हाथ में, सुभान अल्लाह, और गले, नुकरई कंगन यानी कि चांदी के कंगन, जी, और गले में हार हाथी दांत का एक जोड़ा भी खड़ाऊ का दिया, लकड़ी के जो चप्पल होते खड़ाऊ, और गले में हार हाथी दांत का एक जोड़ा भी खड़ाऊ का दिया, शाहजादी सैयदुल कौनैन की बेसुवारी ही अली के घर चली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शाहजादी सैयदुल कौनैन की बेसुवारी ही अली के घर गई, वास्ते जिनके बने दोनों जहां, उनके घर थी सीधी सादी शादियां, सुभान अल्लाह, इस जहेज़े पाक पर लाखों सलाम, साहिबे लौलाक पर लाखों सलाम, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक तरफ तो हमने अभी सुना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी को कैसा जहेज़ दिया, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज जो जहेज़ की प्रथा चल पड़ी है और जिस तरीके से जो है वो डिमांड की जा रही है, गोया कि ये भी कहा जाता है, दिल जलाकर लोग कहते हैं कि मेरे ख्याल से बेटी घर पर नहीं ला रहे बल्कि बेटे को बेचा जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, बोलियां लगाई जाती है, जहाँ से ज़्यादा जहेज़ मिले वहाँ पर शादी करने का जहन होता है। तो ये सब चीज़ें, दहेज, जहेज़, आप इसको डाउरी कहें, जो भी लैंग्वेज में कहें, कानूनन भी जो है वो इस तरह की डिमांड करना, ये हमारे हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक भी इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो सख्ती के साथ पाबंदी है, और इस्लाम में भी इसको पसंद नहीं किया जाता। आप देख रहे हैं, आपने सुना कि जिस जहेज़ फ़ातिमी की हम बात करते हैं तो वो जहेज़ कितना सादा सा था, और आज जिस जहेज़ फ़ातिमी का रेफरेंस देकर इतनी बड़ी बड़ी डिमांड जहेज़ों में की जाती है, वो अंदाज़ दुरुस्त नहीं। मुफ्ती साहब ने भी हमारी रहनुमाई फरमा दी कि इस तरह की डिमांड नहीं करनी चाहिए। तो नियत करें इंशाअल्लाह कि शादियाँ करेंगे तो इंशाअल्लाह सवजल इस तरह नहीं कि बस जो है वो आप पर भी बार हो, लड़की वालों पर भी बार हो। यानी कितना जो है वो लड़की वालों पर बार हो जाता है हुजूर, कि इस तरह की डिमांड, बड़ी बड़ी डिमांड, गाड़ियों की डिमांड, घरों की डिमांड। यानी एक बच्ची जब घर में पैदा होती है, आज के दौर में भी बच्ची घर में पैदा होती है तो बड़ों को, उसके बाप को, उसकी वालिदा को फिक्र हो जाती है कि अब इसकी शादी हम कैसे करें। बचपन से ही जो है वो सेविंग्स शुरू हो जाती है, जेवर जमा करना शुरू कर देती है माँ। बाप जो है वो गोया के जो है वो निकल पड़ता है कि बस जो है मुझे मेरी बेटी के लिए अच्छा जो है वो रिश्ता मिले, और अच्छा रिश्ता उसी सूरत में, बदकिस्मती से उसी सूरत में मिलता है। अगर यानी अब ये सिलेक्शन भी जो है ना, ये होता है कि डॉक्टर से शादी करानी है, दुनियादारों से शादी करानी, तो उन्होंने तो यही आपसे मांगना है, दौलत चाहिए, जेवरात चाहिए। तो अब इस सूरत में मुफ्ती साहब क्या रहनुमाई करेंगे कि शादियां जो आज के अंदाज में हो रही है, जो हमने इतना मुबारक निकाह जो है वो, इसके बारे में भी सुना। और बाज़ जो है ना सही साहब, बाज़ एरिया जो है हमारे हिंदुस्तान के बाज़ सूबे ऐसे हैं जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे बिहार वगैरह की आप तरफ देखेंगे ना, तो वहाँ उनको गाड़ी भी चाहिए, उनको बेड भी चाहिए, उनको जनाब नकद चाहिए, कई लाख रुपए उनको चाहिए, बहुत कुछ उनको चाहिए। ऐसा लगता है कि वो मतलब बेटी नहीं चाह रहे, वो माल चाह रहे हैं। जी 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 जी। यानी ये जो प्रथा जो चली है हुजूर, बदकिस्मती से हमारे मुसलमानों में भी जो है वो ये आ गई। जी जी बिल्कुल। यानी हम सुनते थे कि जो है वो किसी और जगह पर इस तरह के मामलात होते हैं, बट जो है वो आज मुसलमान जो है ना इस कल्चर का शिकार होता चला जा रहा है। तो ये मौजू भी जो है वो चले लगे हाथों हमने जो है वो इस पे भी जिक्र कर दिया। अब हम बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जी, लोग जहेज़ फ़ातिमी को तो दलील में पेश करते हैं, ठीक है,
لیکن کہیں مہر فاطمی کا ذکر نہیں کرتے. کیا بات ہے. کیا بات. جی کیا ہے مہر فاطمی یہ بھی بیان فرما دیں. جہیز فاطمی کا ذکر ہو گیا, مہر فاطمی. مہر فاطمی کی اصل تعداد تو 400 مثقال غالباً چاندی تھی نا, یا بہرحال ایک موجودہ دور میں اس کی قیمت تقریباً 1.5 لاکھ روپے ہوتی ہے. اچھا. آج ہمارے یہاں ہمارے اسلامی بھائی مجھے نکاح پڑھانے کے لیے بلاتے ہیں, جی تو بعض جگہ ایسا بھی ہوا کہ 2-2.5 ہزار 3 ہزار روپے مہر رکھنا چاہتے ہیں. اتنا کم. اتنا کم. تو کیسا ہونا چاہیے مہر اس مہر معتدل ہونا چاہیے, ٹھیک. اعتدال کے ساتھ, یعنی اوسط, بہت زیادہ ہائی فائی بھی نہیں ہونا چاہیے, بہت زیادہ کمتر بھی نہیں ہونا چاہیے. جی 786 بھی 786 کا تو خیر اب وہ ہوگا ہی نہیں, وہ تو 10 درہم کی قیمت ہی کو نہیں لیکن لوگ پہنچتا. مطلب نسبت جو ہے ان چیزوں میں تلاش کرتے ہیں. ہاں ان چیز جب دینے کی باری آتی ہے تو مہر نسبت. ایسا ہونا چاہیے, مناسب مہر ہونا چاہیے. بہرحال مہر میں اعتبار کیا جاتا ہے بہن کا, ماں کا, پھوپھی کا, یعنی نہیں ماں کا, یعنی ان کے جو قرابت دار رشتہ دار عورتیں, خاندان کی عورتیں, اس کا اعتبار کرتے ہوئے مہر دیا جانا چاہیے. لیکن یہاں میں جو کہنا چاہتا تھا کہ تقریباً میں نے ابھی کچھ دنوں قبل ہمارے ایک اسلامی بھائی نے مسئلہ پوچھا تھا, تو میں نے حساب لگایا تھا اس کا, 1.5 لاکھ روپے تقریباً بن رہے تھے وہ مہر کے موجودہ دور کے اعتبار سے. تو آج 1.5 لاکھ روپے کوئی نہیں, اب وہ تو کئی مہینہ پہلے کی بات ہے, ابھی ہو سکتا ہے ریٹ بڑھ گیا تو اور ہو جائے. تو کوئی, میں نے آج تک کسی نکاح میں ایک جگہ خالی پڑھایا, ہمارے ایک اسلامی بھائی ہے ان کے یہاں, انہوں نے وہ رکھا تھا, باقی کہیں بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ یہ مہر رکھا جائے. مہر فاطمی کے مطابق جو ہے وہ نکاح ہوا. جی 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 ماشاءاللہ, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا. ماشاءاللہ جو ہے وہ سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب ہے اور آپ کا دن ہے. ابھی جو روزہ آئے گا تو ان کا ذکر, ان کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں. علی بھائی کی طرف بڑھوں گا میں. علی بھائی رہنمائی کریں کہ ہم مسلمان ہیں, الحمدللہ ایک مسلمان کو اپنے نبی سے بہت محبت ہے, یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہم جو ہے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری نسلوں کو جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عاشق بنائے. آمین آمین. دعا کرتے ہیں, ہم التجائیں کرتے ہیں, اللہ پاک سے جو ہے عشق رسول کی بھیک مانگتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں, سبحان اللہ, اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ہمیں تو محبت ہے, ہونی بھی چاہیے, ضروری ہے, ایمان کی جو ہے وہ شرط ہے کہ حضور سے محبت ہو ایسی. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیٹی ہے, تو بیٹی کو اپنے باپ سے کیسی محبت تھی؟ ایک تو باپ بحیثیت باپ, اور دوسرا یہ کہ نبی بھی ہے, سبحان اللہ. باپ بھی ہے اور نبی بھی ہے. تو عشق رسول حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا تھا, اس بارے میں کچھ بیان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. یعنی آج ہم نے نبی کریم کو دیکھا نہیں نا, جی, لیکن جب بھی نبی پاک کا تذکرہ ہوتا ہے, کبھی کوئی نعت پاک سنتے ہیں, دل مچل جاتا ہے, اور ایک جو نا نبی پاک کی یاد میں آنسو بہتے ہیں. یہ ہم نے نبی پاک کو دیکھا نہیں, تب ہمارا یہ حال ہے. تو وہ عظیم ذاتیں, وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے نبی پاک کو دیکھا, نبی پاک کے شب و روز دیکھے, اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تو نبی پاک کی کتنی قریب ہیں. جی, بچے جو ہوتے ہیں باپ کے کتنے قریب ہوتے ہیں, صحیح, وہ اپنے والد کے شب و روز کو دیکھے ہوتے ہیں. تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی, اس بات کا آپ اندازہ یوں بھی لگائیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا, جی, اس وقت جن لوگوں کو سب سے زیادہ صدمہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا, ہر صحابی کا ایک اپنا انداز تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سے لے کر اپنی وفات تک ہمیشہ غمزدہ رہیں. یہ ایک محبت کا انداز تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد ان کا وصال ہو گیا. سب سے پہلے جو ہے وہ رشتہ داروں میں جو پہلے بیت میں سب سے پہلے جو ہے وہ خاتون جنت کا وصال ہوا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد. جی جی ایسا ہی ہے. اور آپ مسکرائی نہیں تھی وصال, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ مسکرائی نہیں تھی. وہ بھی ایک واقعہ ہے جی 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 کہ ایک بار آپ مسکرائی تھی. ایک بار مسکرائی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فکر مند تھی, اور آپ کو یہ فکر تھی کہ میں نے الحمدللہ پوری زندگی پردہ کیا,
کسی غیر مرد نے میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھی. جی. تو آپ نے ایک مرتبہ حضرت غالباً اسما بنت امیس غالباً یہی تھی یا کوئی اور, ام سلیم ام سلیم, اور بھی دیگر, ہاں جی جی, تو ان کے سامنے تذکرہ کیا کہ میرا جو ہے جب انتقال ہو جائے گا تو مجھے یہ ایک ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ غیر مرد کی جو ہے میرے جنازے پر نظر پڑ جائے. تو انہوں نے کہا کہ بعض علاقوں کے اندر غالباً حبشہ وغیرہ کے اندر اس طرح کا انہوں نے کہا کہ ہم نے معاملہ دیکھا ہے کہ وہاں پر جنازے کے اوپر جو ہے وہ درخت کی کچھ شاخیں یا درخت کی کچھ جو ہے نا ٹہنیاں وہ ڈال دیتے ہیں جس سے کفن وغیرہ نہیں دکھتا. جی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ مسکرا دی. سبحان اللہ. یعنی پردے کی وجہ سے آپ مسکرائیں کہ آپ کو یہ فکر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے میں نے پوری زندگی غیر مردوں سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا. ایسا نہ ہو کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے کفن کو بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھ لے. جب یہ بتایا گیا کہ ایسا اہتمام ہو سکتا ہے کہ آپ کے جنازے پر جو ہے کچھ اس طرح کی چیزیں ڈال دی جائیں جس سے غیر مردوں کی نظر نہ پڑے, یہ جب آپ نے سنا تو آپ مسکرا دی. سبحان اللہ. تو یوں اگر آپ دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایسا معاملہ تھا. اچھا پھر آپ کی محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے, جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے نا وہ کوشش کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی ہر ادا کو کرے. ٹھیک ہے, ایسے اب نبی کریم کی ہم محبت کرتے ہیں نا, انہی کی محبت میں امامہ شریف ہم کوشش کرتے ہیں باندھنے کی. ٹھیک ہے, داڑھی ہم نے رکھی کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی والے تھے. ہم زلفے رکھتے ہیں کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زلفے والے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر ہم جو ہے نا وہ ادائیں اپناتے ہیں, ان کی جیسا بننے کی ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نسبت حاصل ہو, یہ ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ذات ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم شکل مصطفیٰ بنایا. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ, نبی کریم کے بالکل جیسا حضرت فاطمہ الزہرا کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھا. آپ بالکل ہم شکل مصطفیٰ تھی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح دکھتی تھی, اور آپ کی یہ جو مشابہت تھی نبی کریم سے, اللہ پاک نے ان کی اولاد بھی عطا فرمائی. دونوں بیٹوں کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر سینے تک بالکل مشابہ تھے, اور حضرت امام حسین سینے سے لے کر مبارک قدموں تک پورے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے. تو یہ ان کی محبت رسول. ماشاءاللہ. مجھے ایک چیز یاد آئی ہے کہنے پہ کہ میرے بیٹے نے اصل میں وہ بھیجا تھوڑی دیر پہلے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عورت کا بہترین وصف یہ ہے کہ کوئی غیر مرد اسے نہ دیکھے اور وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے. اس قول سے ابو بچے نے لکھا ہے, اس قول سے میرا جسم میری مرضی کہنے والی عورتوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور اپنے رب سے ہدایت کا سوال کرنا چاہیے. اپنی زندگی شان سے گزاریں لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر گزاریں. اور پھر وہ اعلیٰ حضرت کا شعر لکھا ہے کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا, اور اپنے جنازے کو بھی نہ دیکھے. جیسا آپ علی بھائی نے کہا کہ وہ کمان لگوائی, اور وہ ہمارے یہاں جو آج کل یہ بنتا ہے ڈولا, حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہی تھی, اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا, اس پر وہ مسکرائے. سبحان اللہ. یعنی کیسی محبت تھی پردے سے, شریعت سے, اور یعنی یہ بھی جو ہے وہ والد کی تعلیم ہے. یعنی جو قانون ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے لیے بیان فرمائے تو اس کی شروعات گھر سے ہوئی. ماشاءاللہ. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں پر عمل کیا, اور آج جو ہے وہ جتنی بھی رہتی دنیا تک عورتیں ہیں ان کے لیے مثال بن گئی. بلکہ آپ مجھے ایک حدیث پاک میرے سامنے ہے ماشاءاللہ, بڑی پیاری حدیث جامع الصغیر کے حوالے سے ہے. ان کے پردے کی اگر بات کروں, حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے, جب قیامت کا دن ہوگا, سبحان اللہ, بڑی پیاری حدیث, تو ایک منادی ندا کرے گا, اے اہل محشر, اے اہل مجمع, اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. ماشاءاللہ. تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ خلفائے راشدین کا تذکرہ ہوا, پھر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوا.
ایک واقعہ جو ہے وہ اگر آپ میں سے کوئی بیان فرما دے، بڑا پیارا واقعہ ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انوکھی دعوت کی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اس واقعے میں بھی تذکرہ خاتون جنت ہے. تو اگر کوئی جو ہے وہ اس واقعے کو بیان لکھا فرما ہوا دے. ہے وہ سامنے میرے ہے وہ جی کہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے، کرامات صحابہ. جی روایت ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کی. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے میزبان حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رونق افروز ہوئے، جب تشریف لے جا رہے تھے تو راہ چلتے چلتے حضرت عثمان غنی پیچھے چل رہے تھے، جی اور پیچھے چلتے 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 وہ قدموں کو گن رہے تھے. تو آپ پیچھے عرض کیا یا رسول اللہ، جب ایسا معاملہ ہوا تو میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، میری تمنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض آپ کی تعظیم و تکریم کی خاطر ایک غلام آزاد کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قدم پڑے جی اتنے غلام انہوں نے خرید کر آزاد کر دیے. کیا بات. حضرت آپ مولا علی مشکل کشا بھی اس دعوت میں شریک تھے. یہ دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے، اور گھر جب واپس آئے تو حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے فاطمہ، آج میرے دینی بھائی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی شاندار دعوت کی، سبحان اللہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا. میری بھی تمنا ہے کہ کاش ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح شاندار دعوت کر سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شوہر نامدار حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اس جوش تأثر سے متاثر ہو کر کہا، بہت اچھا، جائیے آپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی دعوت دیتے آئیے، جی انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی سارا انتظام ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر جی دعوت دی. شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ حضور حضرت مولا علی مشکل کشا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جلوہ افروز ہوئے. حضرت سیدنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تنہائی میں تشریف لے جا کر بارگاہ خداوندی میں سربسجود ہو گئی سبحان اللہ. اور عرض گزار ہوئی، مولا تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھی پر بھروسہ ہے، اے میرے محبوب میری لاج رکھ لے، کیا بات. اے میرے رب میری لاج رکھ لے، اور اس دعوت کے کھانوں کو تو عالم غیب سے انتظام فرما دے. کیا بات. یہ دعا مانگ کر حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا. خداوند تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا، اور اس رزاق مطلق نے دم زدن میں یعنی فوراً ان ہانڈیوں کو جنت کے کھانوں سے بھر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ہانڈیوں سے کھانا نکالنا شروع کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کھانا کھانے سے فارغ ہوئے، لیکن خدا کی شان کے ان ہانڈیوں میں ذرہ برابر بھی کم نہ ہوا. سبحان اللہ. صحابہ کرام کھانوں کی خوشبو اور لذت سے حیران رہے. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو متحیر دیکھ کر فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھ کر حیرت میں دیکھ کر دریافت کیا، پوچھا کیا تم لوگ جانتے ہو کھانا کہاں سے آیا؟ صحابہ کرام نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے کھانا بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر حضرت اب یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہی تھا، جی وہ تو ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جان لیا کہ کھانا جنت سے جنت سے حضور یہاں پر ایک اور نقطہ بھی، کل بھی ایک نقطہ ذہن میں آیا تھا رہ گیا. جی 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 کل والا نقطہ یہ تھا، تعظیم رمضان میں جی جنت کو سال بھر سجایا جاتا ہے. جی تو تعظیم رمضان میں جنت سال بھر سج رہی ہے. جن کے صدقے رمضان ملا کر ان کی تعظیم میں 12 دن گھر کو سجایا جائے سبحان تو کیا اللہ مسئلہ. سبحان اللہ. کیا بات. یہیں پر اور یہاں پر جو ہے تعظیم نبی میں سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا مال خرچ کر رہے. کیا بات ہے. کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے قدموں کو گنو اور
مال خرچ کرو, غلام آزاد کرو, لیکن تعظیم نبی میں کتنا مال خرچ کر رہے کہ ہر قدم پر غلام آزاد کسی نے کر منع نہیں کیا, کسی نے منع نہیں کیا. جی صحابہ اگر بھی ہم موجود بھی تھے نا وہاں. جی جی اگر ہم بھی تعظیم اور نبی واقعہ بیان میں کیا مال جاتا ہے. خرچ کرے, جی ماشاء اللہ. بہرحال پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گوشہ تنہائی میں گئی اللہ اللہ. اور یہ دعا مانگنے لگی, یا اللہ عز و جل, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض ایک غلام آزاد کیا, لیکن تیری بندی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی استطاعت نہیں, لہٰذا اے اللہ تعالیٰ جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھی, وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قدموں کے برابر جتنے قدم میرے گھر تشریف لائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہگار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی اس دعا سے فارغ ہوئی, اچانک حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام یہ بشارت لے کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک ہزار گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا. سبحان اللہ. کیا شان کیا شان. اس میں ایک جملہ مجھے یاد آ جی گیا جی کہ آپ کی جو خواہش تھی کہ دعوت ہو پھر غیب سے مدد, ایک جملہ ہے, جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ, بڑا ہی پیارا واقعہ. یعنی اس میں جو ہے وہ خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امت سے محبت کا بھی جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت سے کیسی محبت فرماتے ہیں, اور آپ کے صدقے وہی محبت جو ہے وہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نصیب ہوئی, اور آپ بھی آقا علیہ السلام کی امت سے بے پناہ محبت فرمایا کرتی. آئیے بڑھتے ایک ایکٹیویٹی کی طرف. ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے, اس میں سب کا تو نہیں بٹ ایک دو اسلامی بھائیوں کے درمیان یہ ایکٹیویٹی کراؤں گا. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں ایک ورڈ کہوں گا, آپ کو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ دوسرا ورڈ کہنا ہے. جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو, دعا, تو دعا عبادت. رمضان, رمضان سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں جو بھی ورڈ آ جائے, جیسے تراویح. ٹیم کر لیتے نا, دو ٹیم, ایک مفتی صاحب کی ٹیم, ایک چلے جناب بھائی ٹھیک, کی ٹیم. ایک طرف یہ ٹیم, ایک طرف مفتی صاحب. مفتی صاحب سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. نہیں یہ پہلے بات کو سمجھ لیتے ہیں جی. تاکہ وہ کھیلنے میں نہیں سمجھے آپ ابھی تک سمجھے نہیں. clear ہو. ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو, مسجد نماز. اچھا سمجھ میں اب اس اس سے میں کیا کیا ریلیٹڈ ہوتا ہے آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ. دوسرا ورڈ بتانا ہے. ٹیچر ہے ٹھیک ہے جی, ہم ٹیچر رہ چکے ہیں. مطلب اچھا, ایک تو بچے بھی بچوں ہمارے کو ساتھ بتاتے بھی نہیں آپ جی جی کہ بھائی کیا کرنا ہے, جی. اچانک سے آپ پریڈ لیتے اور اچانک سے پریڈ بھی لیتے. چلے وقت بہت کم رہ گیا ہے, شروع کرتے ہیں اس ایکٹیویٹی کو. بچوں سے بھی جو ہے کچھ سوال, پہلے بچوں سے میں سوال کر رہتا ہوں, پھر اس ایکٹیویٹی کی طرف آئیں گے. مائک ہے آپ کے پاس بیٹا؟ مائک ہے نا بیٹا. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ یاد ہے آپ کو پہلا روزہ کب رکھا تھا, کتنے سال پہلے؟ کتنی ایج تھی آپ کی اس وقت؟ 4 سال. 4 سال کی عمر میں آپ نے پہلا روزہ رکھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے پہلا روزہ کب رکھا بیٹا؟ 5 سال. 5 سال میں. ماشاء اللہ. اچھا, آپ نے جب روزہ رکھا, پہلا روزہ یاد ہے آپ کو, آپ پہلا روزہ, تو آپ کو آپ کے امی ابو نے آپ کو یہ کہا تھا بیٹا کھا لو, کھاتا پیتا, بچوں کا روزہ کھاتا پیتا ہوتا ہے نہیں؟ تو آپ نے روزہ پورا کمپلیٹ کیا تھا. ہار پہنائے تھے آپ کو؟ ہاں پہنائے تھے. آپ کو پہنائے تھے؟ آپ کو ہار پہنائے تھے؟ نہیں, آپ کو ہار پہنائے تھے. ماشاءاللہ. یہ بھی مفتی صاحب جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اخباروں میں بھی تصویریں آتی ہیں. ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے, تو سوشل میڈیا میں جو ہے بچوں کو ہار گلدستے پہنا کر جو ہے وہ. مجھے بھی پہنائے گا. اچھا, آپ کو ہی پہنائے گا. مجھے یاد ہے کہ 1 روپے ملا ایک صاحب نے دیا تھا. جی. کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ پہلے روزے پر, پہلے روزے پر. ماشاء اللہ. صاحب اس کو روزہ کشائی بولتے ہیں شاید. اچھا, روزہ کشائی. جی جی جی. ماشاء اللہ. یہ بھی بہاریں ہیں ماشاء اللہ, جو ہے وہ بچپنے کے روزے ہیں نا, بڑے پیارے, اور ہے نا یاد کرو بس مزہ آ جاتا ہے. چلیے ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں. ٹیم اے اور ٹیم بی. مفتی صاحب معذرت. جی جی کوئی بات. ماشاء اللہ. تو پہلے ہم ٹیم اے سے جو ہے وہ میں چند ایک ورڈ پوچھوں گا, آپ نے اس سے ریلیٹڈ دوسرا ورڈ بتانا ہے. رمضان. روزہ. ٹھیک ہے. روزہ. سحری. کیا بات ہے, سبحان اللہ. وقت قرآن. ہو رہا ہے. جی جی. قرآن.
قرآن شفاعت ٹھیک ہے، دعا قبول ٹھیک ہے، صبر اجر سبحان اللہ، اخلاق اچھے اچھے اخلاق ٹھیک ہے، زکوٰۃ فرض ٹھیک ہے. چلے ماشاء اللہ اچھے جوابات مل گئے. اب ہم چلیں گے ٹیم بی کی طرف. جی مفتی صاحب علی بھائی آپ دونوں میں سے جو ہے وہ جواب دیں. آپ علی شیر آپ کو پورا نام پکارا جاتا ہے کہ صرف علی کہا جاتا ہے؟ ویسے تو درس نظامی جب سے میں نے شروع کی ہے تو علی کے نام سے یاد کرتے ہیں، صرف باقی علی شیر۔ بھائی کہتے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے. ویسے ان کا پورا نام علی شیر مدنی ہے. دونوں طرف علی ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، یہاں بھی علی وہاں بھی میرے علی. استاد صاحب الحمد للہ۔ ماشاء اللہ. اچھا استاد ہیں آپ؟ جی۔ پڑھائے ہیں، درجہ پڑھا ہے؟ جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی مفتی صاحب صدقہ غریبوں کی مدد. ایک ورڈ میں. مدد. مدد ٹھیک ہے. جنت راحت، راحت ماشاء اللہ ٹھیک ہے. افطار دعا، کیا بات ہے، افطار میں دعا کرتے ہیں ماشاء اللہ. علم روشنی، سبحان اللہ. عدل انصاف. سبحان اللہ. عدل کا مطلب انصاف ہی ہوتا ہے. چلے ایک ورڈ بتانا، اب اس سے ریلیونٹ ہونا چاہیے بس. توبہ قبولیت. کیا بات ہے. گفتگو میٹھی. میٹھی گفتگو سبحان سبحان اللہ. اللہ، کیا اچھا میٹھی گفتگو سے جو ہے وہ یاد آیا، میں نے پہلا ہمارا جو ایپیسوڈ تھا تو اس ایپیسوڈ میں جو ہے وہ ہم نے میٹھی گفتگو اچھی گفتگو کے تعلق سے ذکر کیا تھا. اس میں ایک ایکٹیویٹی تھی، میں چاہوں گا کہ وہ ایکٹیویٹی پر ہم آج جو ہے وہ اپنی سحری کو جو ہے وہ اختتام سحری کے اس پروگرام کا اختتام کریں گے اور اپنے اپنے گھر جا کے پھر سحری کا آغاز کریں گے. جی تو جو ہے وہ ایکٹیویٹی کو جس طرح سے تھی کہ آج جو ہے وہ غصے میں آ کے ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور ایسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ جو لوگوں کی دل آزاریوں کا سبب بنتے ہیں اور جو ہے وہ ان نیسیسری فساد بھی برپا ہو جاتا ہے. تو ایک میں ریئل لائف سچویشن آپ کو دوں گا، آپ نے بتانا ہے کہ وہ جملہ جو کامنلی کہا جاتا ہے اس کے بجائے کیا کہنا چاہیے تھا جس سے جھگڑا بھی نہ ہو، فساد بھی نہ ہو اور مسئلہ بھی حل ہو جائے. تو ایک سچویشن یہ ہے کہ آپ کو کسی گاڑی نے ٹھوکر مار دی، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے. بائک کی ٹھوکر لگ گئی، تھوڑی بہت چوٹ بھی لگ گئی. تو عموماً جو ہے وہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے دکھتا نہیں ہے کیا، اندھے ہو، دیکھ کر نہیں چلا سکتے ہو. تو اس طرح کے جملے کہنے کے بجائے وہ کیا انداز اختیار کریں کہ اب بولنا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا بولا جائے. آپ علی بھائی یا جنید بھائی چلے دونوں باری باری کچھ نہ کچھ اس کے تعلق سے ریپلیسمنٹ دے دیں ہمیں. اس طرح کی ہارش گفتگو کے بجائے، اس طرح کی سخت لہجے اور سخت گفتگو کرنے کے بجائے کیا کہنا چاہیے ایسے سے. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. جی تو نرمی کے ساتھ اس کو اگر کچھ بولنا ہے جی تو نرمی اختیار کی جائے. نرمی اختیار کیا کیا صبر- جملہ صبر کیا کریں. جملہ ایک کہیں واقعہ گے؟ بتا دوں. جی 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 بتا دیجیے. چلے مفتی صاحب سے. وہ ہاں قطع کلامی کے لیے دونوں صحیح کا صحیح. جو ہے وہ اپنے حق وہ کر دی. جی آپ دونوں کا وہ کر دیجیے. جی ہمارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی، جی تو ان کے شہر میں والد صاحب اور علی بھائی، حاجی علی محمد حاجی غلام یاسین کے بھائی جی. مرحوم، یہ دونوں گئے. عبدالحبیب بھائی بہت چھوٹے سے تھے اس وقت، غالباً 14-15 سال کی عمر تھی، لیکن کار ڈرائیونگ کر رہے تھے اچھا اور ایک طرف والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور علی بھائی بیٹھے ہوئے تھے. جی کار چلاتے چلاتے راستے میں ایک بائک سوار آیا، غلطی اس کی تھی، کوئی معاملہ ہوا تو کہتے اے ملا چلانا نہیں آتا کیوں چلا رہا. جی غلطی بھی نہیں ہے، کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، اور پھر اس طرح کا سخت ترین جملہ. مذہبی لوگوں کو اس طرح کے جملے سننے کو ملتے رہتے ہیں راستے پر. اور ساتھ میں دوسرے مہمان ہیں، جی کیسا غصہ آیا ہوگا. جی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ایک دم خاموش رہے، ٹھیک ہے. بلکہ صرف اتنا کہا سوری معاف کر دیجیے. کیا بات. تو پیچھے سے حاجی علی محمد نے کہا کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا نا تو
تو کہتا جان بوجھ کے انہوں نے کہا تاکہ ان کا جواب کیا ملتا ہے. جی جی جی. ہاں تو اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو کہتا او کٹھ ملا. تو انہوں نے کہا علی بھائی اس کا جواب یہ نہیں ہے بلکہ تو بولے جواب کیا ہے؟ کہا اس کا جواب یہ اس نے مجھے سخت بات کی، خلاف واقعہ بات کی، اس سے مجھے غصہ آیا. جی. تو غصہ آیا لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے غصہ پینے اور صبر کرنے کا موقع ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں پر ہمارے رکن شورا نے یہ تعلیم دی کہ اگر ایسا کبھی موقع آ جائے جی تو غصے کو ضبط کیا جائے جی. اور صبر کے جام کو نوش کیا جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آخری سوال علی بھائی آپ سے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، کیا لیسن حاصل کرنا چاہیے؟ خاص طور پہ جو اسلامی بہنیں ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے اس میں بہت سارے مدنی پھول ہیں. پردے کا اہتمام کیا جائے. ٹھیک ہے. اور دہیج کے تعلق سے جو مسئلہ آیا ہے اپنے گھر والوں کو وہ خود سمجھائیں کہ اگر دلیل بنائی بھی جا رہی جو کہ نہیں بنانی چاہیے تو اس میں مفتی صاحب ایک یہ پہلو بھی تو لے سکتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دہیج تھا وہ کیا تھا وہی دے دیجیے. اور دیا کس نے؟ اور دیا کس نے تھا؟ سادہ تھا. ایک تو کیا حضرت فاطمہ کے گھر سے وہ جائز آیا تھا؟ جنید بھائی نے بتایا نا جی کہ وہ تو زرا کے بدلے پھر وہ رقم آئی اور پھر اس سے یہ سامان خریدے گئے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. تو اگر دلیل بنایا جا رہا ہے تو پھر وہی دہیج لیا جائے. جی جی. جنید بھائی کیا لیسن ہمیں ملتا ہے خاتون جنت کی زندگی سے، کیا ہمارے ناظرین کو آپ میسیج دینا چاہیں گے؟ اتنی بڑی شان رکھنے کے باوجود حالانکہ تاجدار کائنات کی شہزادی ہے، کیا کچھ ہو سکتا تھا شادی کے موقع پر کہیے یا دیگر اپنی جو نارمل زندگی میں بھی کیا کچھ پہن سکتی تھی، کیا کچھ جو استعمال کر سکتی تھی، لیکن عاجزی انکساری سادگی کا درس آپ نے اپنی زندگی میں حیات مبارک میں دیا ہے، عبادت کا درس دیا ہے. تو مجھے بھی ہم سب کو ہمارے ناظرین کو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ سے عاجزی انکساری اور عبادت اور ریاضت کا درس ملتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑی ہی شاندار گفتگو رہی، بڑا ہی آج کا پیارا پروگرام رہا. کیوں نہ ہو، کیونکہ ذکر کس کا ہوا؟ خاتون جنت کا، لاڈلی شہزادی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. تو الحمدللہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی شان میں ہم اگر روزانہ بھی گفتگو کریں نا تو ہمارے ایپیسوڈز کم پڑ جائیں گے. آپ کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے. تو کما حق ہو آپ کی شان بیان نہیں کی جا سکتی ہے. ہم نے کوشش کی، اپنا نام شمار کیا، اور ذکر خاتون جنت کے صدقے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں آپ کے صدقے میں بخش دیں. بس آپ اپنے گھروں میں بھی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی فاتحہ خوانی کریں اور خوب زیادہ سے زیادہ اصالہ ثواب کریں، خراج عقیدت پیش کریں. اور ماشاءاللہ جو ہے وہ آج کا دن بڑا اہم دن ہے. ویسے تو رمضان کا ہر روزہ بڑا ہی اہم ہے، بٹ آج کا روزہ بہت زیادہ اہم ہے. تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کو ممکن ہو تو اپنے گھر میں بھی کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے ذکر خیر کی برکت سے انشاءاللہ گھر سے پریشانی، بلائیں، مصیبتیں دور ہوگی. تو ماشاءاللہ آج کا ہمارا ایپیسوڈ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، آپ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں. کل بھی انشاءاللہ عز و جل ہم صبح 3:30 بجے انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام کو لے کر حاضر ہوں گے. مفتی صاحب سے آپ سوالات کر سکیں گے. امید ہے کہ کل ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران ہوں گے تو آپ ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی سوالات کریں گے. کل بھی ایک نیا ٹاپک ہوگا، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. آپ کی سحری اختتام ہو چکی ہوگی یا شاید آپ کر رہے ہوں گے. اب ہم نے جانا ہے سحری کی طرف. بہت شکریہ آپ سب کا، جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صبر کرم